امام مہدی کا جب ظہور ہوگا دنیا کے اندر دو بڑی طاقتوں کی آپس میں جنگ ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت دجال کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ تمام تر عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو سلسلہ وار علامات قیامت کے بارے میں جاری ہے، جس میں امام مہدی کے ظہور سے ہم نے آغاز کیا تھا اور قیامت کے قائم ہونے تک ہم تمام نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو اس کے بعد کے حالات کچھ اس طرح سے بن جائیں گے کہ دنیا کے اندر دو بڑی طاقتوں کی آپس میں جنگ ہوگی، ایک مسلمان اور دوسرا کافر۔ کافروں کی تمام تر طاقت جو ہے وہ ایک ہو جائے گی اور مسلمانوں کی طاقت جو ہے وہ ایک ہو جائے گی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کرے گا اور کافر جو ہیں وہ شکستہ حال ہوں گے۔ کافروں کے شکست پاتے ہی دجال کا خروج ہو جائے گا۔ احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال جو ہے وہ کافروں کی مدد کرنے کے لیے نکلے گا، اور دجال کے آتے ہی دنیا میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ تیزی سے دجالیت کا فروغ جو ہے وہ نظر آئے گا۔ امام مہدی کی معیت میں مسلمان جو ہیں وہ دجال سے جنگ کرنے کے لیے کوشاں تو ہوں گے، لیکن اتنی طاقت ان کے پاس نہیں ہوگی کہ وہ دجال کا مقابلہ کر سکیں۔ پھر اللہ رب العزت دجال کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ یہ بات آپ جانتے ہوں گے کہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ حالت کے اندر بررفعہ اللہ الیہ، زندہ حالت میں اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اب دوبارہ اللہ رب العزت قیامت سے پہلے ان کو دنیا میں بھیجیں گے۔ تو اس وقت پھر دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ رب العزت ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عدل اور انصاف کرنے والا حاکم بنا کر نازل فرمائے گا۔ اس سے سب سے پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو حاکمیت جو ہے وہ ان کے پاس چلی جائے گی، یعنی لیڈرشپ جو ہے وہ امام مہدی سے منتقل ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلی جائے گی۔ مسلمانوں کو اس وقت جو بندہ لیڈ کر رہا ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تین اہم کام کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نمبر ایک، سب سے پہلے وہ صلیب کو توڑ دیں گے۔ صلیب آپ جانتے ہوں گے کہ ایک کراس کا ایسا نشان ہے جس میں، یعنی پلس کا ایک ایسا نشان ہے جس میں جو سیدھا سٹریٹ لائن ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ٹاپ سے نیچے رکھ کے لگایا جاتا ہے، اور یہ اصل میں علامت سمجھی جاتی ہے عیسائیوں کے نزدیک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے اوپر سولی دی گئی تھی۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے تو عیسائیوں کو بھی اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ آج تک وہ جس عقیدے پر قائم تھے وہ سراسر غلط عقیدہ تھا، وہ غلط نظریہ تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے۔ اس سے مراد یہی ہو سکتی ہے کہ صلیب جو ہے اس کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، یعنی
तमाम तर ईसाई जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर मुसलमान हो जाएंगे। ये बात ज़हन नशीन रखें। अपने दूसरे प्रोग्राम में हम आपके सामने ये बात रख चुके हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाकिम होंगे, लेकिन वो शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के ताबे होंगे। यानी जब ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर बैत करेंगे तो दरअसल वो शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो इससे एक बात ये भी पता चलती है कि सलीब तोड़ देने से मुराद ये है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल पर ईसाई अक़ीदा या ईसाईयत जो है वो कुल्ली तौर पर ख़त्म हो जाएगी। ईसाई जो हैं वो मुसलमान बन जाएंगे और दज्जाल जो हैं उसके ऊपर ईमान लाने वाले यहूदी हो जाएंगे। यानी इंसान जो हैं वो इस वक्त तीन बड़े मजहबी ग्रोहों के अंदर हैं, एक इस्लाम, दूसरा ईसाईयत और तीसरा यहूदियत। और यूँ कह सकते हैं कि ये तीनों वो हैं जो अंबिया को मानने वाले, आखिरत को मानने वाले और इल्हामी किताबों को मानने वाले हैं। तो इन तीन मजहबी ग्रोहों को तकसीम करके दो ग्रोह जो हैं वो बाकी रह जाएंगे। वो कैसे कि मुसलमान एक, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने की वजह से ईसाई भी मुसलमान हो जाएंगे, और जो तीसरा ग्रोह यहूदियों का है ये एक अलग ग्रोह होगा। ये लोग जो हैं ये दज्जाल के पैरोकार बनेंगे। चुनाचे इंसान उस वक़्त फिर दो ग्रोहों में रह जाएंगे, एक मुसलमान और दूसरा यहूदियत। और यहूदियत जो है वो दज्जाल के पैरोकार और मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लीडरशिप में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पैरोकार बनेंगे। चुनाचे सबसे पहला काम हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करेंगे कि सलीब जो है उसको तोड़ दिया जाएगा। नंबर दो, वो खिंजीर को कत्ल कर देंगे। खिंजीर के कत्ल से मुराद यही हो सकती है कि हराम खाने और हराम तरीके से कमाए जाने वाले तमाम सोर्सेज जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़त्म कर देंगे। चूँकि हम ये जानते हैं कि इस वक्त लादीन क़ुव्वतें जो हैं वो इस तरह के हराम फूड जो हैं वो इंसानों में आम कर रहे हैं, जिनसे उनका ज़मीर मुर्दा हो रहा है और उनके अंदर फहाशी को फ़रोग़ मिल रहा है, और इस फहाशी के फ़रोग़ से वो शैतानियत को और दज्जालियत को फ़रोग़ दे रहे हैं। चुनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हराम फूड का मुकम्मल तौर पर ख़ातिमा कर देंगे, जिसकी निशानदही करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि वो खिंजीर का कत्ल कर देंगे, ख़ातिमा कर देंगे। और तीसरा काम हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये करेंगे कि जिज़िये का मुकम्मल तौर पर ख़ातिमा कर दिया जाएगा। जिज़िया क्या होता है? जी हाँ, जिज़िया ये होता है कि अगर मुसलमान जो हैं वो किसी इलाक़े के ऊपर इस्लाम के गलबे के लिए और जुल्म को ख़त्म करने के लिए अटैक करके उस इलाक़े पर अपनी हुकूमत कायम करते हैं, तो मुसलमान उस इलाक़े के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। उस इलाक़े के लोगों की जान व माल की ज़िम्मेदारी मुसलमानों के ऊपर होती है, और इसके बदले वो लोग जो हैं वो एक ख़ास अमाउंट जो तय पा जाए वो मुसलमानों की जो बैतुल माल है या मुसलमानों का जो भी हाकिम है उसके बैतुल माल के अंदर उसको जमा करवाया जाता है। ये जिज़िया कहलाता है। जिज़िये का ख़ातिमा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर देंगे। इससे इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि जैसा कि दूसरी रवायात में इस बात की निशानदही हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने की है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने पर
کل دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسا ملک، کوئی ایسی جماعت نہیں رہے گی جس کے اوپر مسلمان جو ہیں وہ حکومت کریں اور وہ غیر مسلم ہو اور مسلمان ان کو کسی سے بچانے کے لیے، تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان سے جزیہ لیں۔ ایسا ممکن نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ ایک ایک جھونپڑی بھی اگر قائم ہوگی تو اس میں بھی اسلام جو ہے وہ داخل ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیے کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیں گے۔ اور آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 کام تو وہ کریں گے اور ان 3 کاموں کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہو جائیں گے، کس قدر خوشگوار ہوں گے، اس کی ایک علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ حالات اتنے مضبوط، اتنے پرسکون اور معاملات اتنے اچھے ہو جائیں گے، لوگوں کے پاس فراوانی اتنی ہو جائے گی، خوشحالی کا ایسا دورہ ہوگا کہ لوگ صدقہ دینے کے لیے اگر نکلیں گے تو کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ یعنی سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ خوشحال اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ سلسلہ وار دروس ہمارا علامات قیامت پر امام مہدی سے قیامت کے قائم ہونے تک جاری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اس سے آگے کے حالات شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو بیان ہوئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اس کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ ان معلومات سے آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا اور آنے والے فتنوں سے بھی آپ آگاہ ہو کر ان سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔